يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي جی جی میں بتاتی ہوں آپ کو مومن کی کیا کیا صفات ہیں انشاءاللہ میں بتاتی ہوں. ذرا اپنا سبق ہم پورا کر لیں جو ہماری روٹین کی کلاس چل رہی ہے پھر میں بتاتی ہوں. القاریہ، یاد کرو وہ واقعہ جو دل کو دہلا کر رکھ دے گا. یاد کرو وہ واقعہ جو دل کو دہلا کر رکھ دے گا. کون سا واقعہ؟ جب پہلی دفعہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ہمارے کانوں پر دستک دی جائے گی. جیسے کوئی دشمن اچانک آ کے دستک دے دیتا ہے نا ہمارے گھر میں، تو خوف کا کیا عالم ہوتا ہے ہمارا، کیسے ہم بلبلا اٹھتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کس طرح ہم بلبلا اٹھتے ہیں، ڈر خوف. ایسے ہی جب پہلی سور پھونکی جائے گی، اللہ کہہ رہے القاریہ، یاد کرو اس وقت کو جب پہلی سور پھونکی جائے گی. وَمَا الْقَارِعَةُ، کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ. اللہ 3 دفعہ دہرا کر ہمیں بتا رہے ہیں. تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ دہلا دینے والا واقعہ ہے کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تمہیں کیا معلوم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے. یوم یکون الناس، اللہ اکبر، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. میں بتاتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے. جس دن سارے لوگ جس دن پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں اکثر پروانوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، ایسے لوگوں کے ڈھیروں کے ڈھیر لگ جائیں گے وہاں پر. ایک پہلی سور کے پھونکنے سے میتیں یوں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پھر کہا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، اور تمہیں پتہ ہے اس دن پہاڑ کیسے ہو جائیں گے. ایک مضبوط چیز سمجھا جاتا ہے پہاڑوں کو. اس دن پہاڑ اللہ پاک کہہ رہے ایسے ہو جائیں گے جیسے اون کی طرح اڑتے پھریں گے. پہلی سور کے جو پھونکی جائے گی اس کے ڈر خوف، اتنا خوف ہوگا، اتنا ڈر ہوگا. ہاں، مذاق سمجھے بیٹھے ہیں قیامت کو. ان اللہ کی کتاب کی باتوں کو مذاق سمجھے بیٹھے ہیں کہ آئے مذاق کیا اور نکل گئے. پتہ چل جائے گا جس دن یہاں سے پکڑ لیا جائے گا. ہاں بھائی، کیا کیا کر کے آئے ہو دنیا میں، قرآن کا مذاق کس طرح اڑا کر آئے ہو. آ جاؤ سامنے، آ جاؤ سامنے. پردے کے لیے تم حجتیں ڈھونڈتی تھی کہ ابھی پردہ نہیں ہے، ابھی پردہ نہیں ہے، اس پہ پردہ نہیں ہے. پردہ تو جی آنکھ کا ہوتا ہے. ناؤذ باللہ، کیا ازواج مطہرات کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی جن کو پردے کا حکم دیا گیا؟ ناؤذ باللہ، کیا صحابیات کے کردار میں کوئی فرق تھا جب پردے کا حکم دیا گیا؟ ہم زیادہ پاک ہیں کہ ہم کہیں ہمارا پردہ ہی نہیں ہے. ہیں؟ آنکھ کا پردہ کیا ہوتا ہے کہ پردہ آنکھ سے ہوتا ہے. حیا کریں، حیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو،
جب تم حیا نہ